الإنسان بالشر دعاءه بالخير وجد الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، شیشہ کس گھر میں نہیں ہوتا اور کون انسان ہے جو شیشے کو نہیں دیکھتا؟ شیشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیشہ انسان کو جو کچھ اس کے چہرے پر، جو کچھ اس کی شخصیت میں ہوتا ہے، من و ان شیشہ اس کو وہ بات دکھا دیتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے اندر عقل ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس شیشے میں جو کمزوری اس کو نظر آتی ہے، اس کمزوری کو، اس داغ دھبے کو وہ دور کرتا ہے، اور جس میں عقل نہیں ہوتی، جب شیشہ اس کو وہ شکل دکھاتا ہے تو اس کو وہ توڑ دیتا ہے یا اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن حکیم سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک شیشہ ہے اور ایک آئینہ ہے۔ یہ انسان کو مسلسل اور مستقل اپنی کمزوریاں دکھاتا رہتا ہے، اور جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھ کر ان کمزوریوں کو زائل کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کمزوریوں کو دیکھ کر اس شیشے کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یا اس شیشے کو توڑ دیتے ہیں۔ آج کی اس مختصر آیت میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی کمزوریاں دکھائی ہیں کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، انسان دعا کرتا ہے بالشر، شر کی، دعاؤہ بالخیر، اس طرح وہ شر کی دعا کرتا ہے جس طرح خیر کی دعا کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے لیے وہ شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگی جاتی ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے مطالبے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے جو اس کے لیے خود نقصان دہ ہوتے ہیں، خود اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے، انجام کے اعتبار سے خود اس کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے میرے عزیز دوستو؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی جہالت کا شکار ہو، جہالت کی وجہ سے اس کو خبر نہ ہو کہ یہ جو کچھ میں اپنے منہ سے مانگ رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسی بات کہہ جاتا ہے، کر جاتا ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خواہشات نفس کا انسان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں یہ چیز ناجائز ہے، غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وہ طلب کرتا ہے، اس کو مانگتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ خواہشات نفس کے غلبے کی وجہ سے ایسی چیزیں انسان طلب کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کو تباہ و برباد کرنے والا۔ کبھی کبھی غصے کا شکار ہوتا ہے، ایسے ایسے زبان سے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتا ہے جو غصہ زائل ہونے کے بعد خود اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے لیے خود اپنا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ غصے کی وجہ سے کبھی کبھی شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگی جاتی ہے۔ ہم نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے جب وہ بچوں کے سلسلے میں زیادہ اکتا جاتی ہیں تو ایسی ایسی بد دعائیں کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اگر خود ان سے پوچھا جائے تو جو کہہ رہی تھی کہ تو مر جائے، تو پھڑک جائے، کیا تو برداشت کرتی ہے کہ تیرا بیٹا مر جائے یا تیرا بیٹا پھڑک جائے؟ تو وہ کہے گی قطعاً تڑپ اٹھتی ہے، وہ تو اس کی ایک چھوٹی سی مصیبت کو برداشت نہیں کرتی، لیکن غصے میں آ کر کچھ ایسے باتیں کہہ اور کر جاتی ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں کو کبھی بھی اپنے منہ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو بچے کے حق میں نقصان دہ ہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ بسا اوقات
لوگوں کے اوپر مصیبتیں ان کی ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب وہ کوئی اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اگرچہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد وہ بات قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسان، دعا مانگتا ہے انسان، پکارتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، شر کے ساتھ، دعاؤہ بالخیر، یہ اس طرح پکارتا ہے اس طرح وہ شر کو اس طرح مانگتا ہے، اس طرح طلب کرتا ہے، شر کی اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح خیر کی دعا کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کان الانسان عجولا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے یہ بڑا عجلت پسند ہے، بڑا اوتلا ہے، اس بات بات پر بھڑک اٹھتا ہے، بات بات پر، یعنی اس کے اندر تحمل نہیں ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کہہ اور کر جاتا ہے جو خود اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر وہ برداشت کرنے والا ہے، ساری مخلوق کی ایسی ایسی باتیں سن رہا ہے، ایسے ایسے کام دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حوصلے کے ساتھ، اور اللہ پاک اپنا یہ اخلاق اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگ، بلکہ قوموں کی قومیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبیوں کے مقابلے میں عذاب مانگتی رہی ہیں، یعنی وہ کہتے تھے، یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محمد اگر سچا نبی ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ حالانکہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقی رہنما ہیں، حقیقی نبی ہیں، اس کے باوجود اس بدبخت نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعی نبی ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ جنگ میں جانے لگے جب کفار اکٹھے ہو کر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھ، اور جو باطل پر ہے اس کو مٹا دے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں یہ فاتنا بما تعدنا، لے آنا جس کا تو ہم سے وعدہ کیا کرتا ہے۔ کیوں نہیں آتا عذاب؟ عذاب آیا ہے کیوں نہیں؟ روز ہمیں تڑیاں لگاتا ہے، عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نادان لوگ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے مہلت مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اے نادانو، اللہ سے عذاب بھی مانگے جاتے ہیں، خدا سے عذاب نہ مانگو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان عجولا، بڑا عجلت پسند ہے، بڑا اوتلا ہے، بھڑک اٹھتا ہے بات بات پر، ایسی ایسی باتیں کہہ اور کر جاتا ہے جو انجام کے اعتبار سے خود اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا